آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، وہ کھانے کا سامان تھا نہیں، تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایک مریل بکری کھڑی تھی، وہ بالکل چمڑت ہڈی۔ ہم نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ ان کا بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے، یہ کیا دودھ دے گی؟ کب آپ اجازت دو۔ ان کا لہلا چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا، تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جڑا ایو جی بکری جو دودھ کڈو ہے، لہٰذا آپ کیسے دیکھنے لگی۔ تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول دودھ سے بھر، بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دودھ سے، لیکن وہ تینوں ساتھیوں کو پلایا پھر خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس اماں کو دیا، چلے گئے۔ بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک زندہ رہتی ہے، ذبح نہ کریں مر جاتی۔ یہ بکری 22 برس زندہ رہی، اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے 22 برس اس بکری نے عمر پائی۔ جب شام کو اس کا خامد آیا، وہ کہنے لگا اے دودھ کتھو ہے؟ وہ کہنے لگی ایس بکری چو ہوزا گیا کملی ہو گئی، ایتھو دودھ کتھو آ گیا؟ ہوزا گیا اسے چو آیا ہے، ہوزا گیا اپنی عقل دا علاج کرو، اینو کتھو آ گیا؟ جادوئی شخصیت والا نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی، اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنا دیا۔ اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ، سفیلی ذرا دسے نہ کیوں جائے؟ اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا، اور وہ کمال کیا اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تھک رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی ابا معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة أزج أقرا وسيم قصيم في عينيه تعج في صوته صحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وهو أندر الثلاثة۔ مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے، لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی۔ کہنے لگے میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، کہنے لگے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، کہ مجھے یوں لگا 14ویں کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا۔ حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورت بھویں تھیں، کیسا ماتھا چوڑا تھا، آنکھیں کیسی حسین تھیں۔ ادعج اشکل احدب اکہل انجل ابرج، میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں، 7 جو میں نے ابھی دہرائے، اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، ایسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کو۔ آواز میں جادو تھا، آواز میں جادو تھا، آواز دل کو پکڑتی تھی، گردن لمبی خوبصورت تھی، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور براق الثنایا، دانت ایسے خوبصورت تھے، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، خوبصورت سیاہ کالے بال تھے، نیم گھنگریالے بال تھے، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، بال نہیں اڑے ہوئے تھے، سیدھا وجود تھا، سیدھا۔ کتنے ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، آپ سجے پاسے بیٹھے ہوں پیٹ کھبے پاسے گئے ہوں، پیٹ کھبے پاسے ہوں آپ سجے پاسے ہوں۔ تو اللہ نے کھانا حلال حرام بند کیا ہے،
حلال کھاؤ. حلال کا بھی طریقہ سکھایا کہ ماج بنتے نہ کھاؤ، بندہ بنتے کھاؤ. اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں. زیادہ کھانا انسانیت نہیں، کم کھانا انسانیت. بیچ میں بات آگے کہہ رہا ہوں. میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے. سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے. اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتے ہو نہیں میں نے کھانا ہی ہے، تو 3 حصے کرو، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. ایک حصہ چھوڑو، ساری زندگی بیماری نہیں آئے گی. لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. جب تک یہ بیکریاں ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اور یہ فاسٹ فوڈز ہیں، صحت مند کوئی نہیں ہوگا. بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی، کھا کھا کے تباہی پھیر دیتے. میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہو رہی، زیادہ کھانے سے شوگر ہو رہی. اللہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کی چیزیں بھی بتائیں، کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کب بھی بتایا. کہنے لگی 2 لفظ جو دنیا میں کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہوئے، میں نے آخر میں چھوڑ دے. کہنے لگی ابو معبد، میں جب اس کو دیکھتی تھی نا تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی، پھر جب دیکھتی تھی طلب اور بڑھ جاتی تھی. وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری. وسیم وسیم وسیم. ابو معبد میں جدھر سے دیکھتی تھا ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا. قسیم قسیم. قسیم اسے کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن و جمال نے گھیرا ہوا ہو، اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے. دنیا کا ہر حسن تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم، کشش ختم. ایک ہستی کائنات میں آئی ہے میرے اور آپ کا نبی، جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. ام عائشہ بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تھوڑا سا اندھیرا نظر نہیں آ رہی. ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی تو آپ نے سوئی کو اٹھایا ہے. یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا. پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی خوبصورت ہو. زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ. پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، پھر اولاد ہے، پھر آگے رشتے بنتے ہیں، ماں باپ ہیں. یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے. آپ بطور چونکہ آپ نے باپ تو دیکھا نہیں، ماں کو دیکھا ہے، اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، صرف 6 سال رہے ہیں. تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا. باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی باپ کو تو نیند نہیں آئے گی، ماں کو تو نیند نہیں آئے گی. ماں باپ میں سلوک و اولاد لڑ کے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نیند نہیں آئے گی. بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خاوند کے نیند اڑ جائے گی، خاوند بدتمیزی کرے تو بیوی کی نیند اڑ جائے گی. تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی؟ میرے نبی کے دروازے پر جاؤ، وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہے. تو آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین. ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، محمد. میری ماں مجھے پکارتی محمد. تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، ماں جی میں حاضر ہوں، ماں جی میں حاضر ہوں. زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لیے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ، اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا. سب سے بڑا ظلم ہے. وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اور ماں باپ سے اس کی محبت کی تار کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں. 7ویں سال میں وہ بدتمیز ہوا پڑا ہوتا ہے.
اب مائیں بدتمیز ہیں، بچے بدتمیز ہیں، کیونکہ ماں نے گود نہیں دی جو ٹائم اسکول کو. اور ہمارے اسکول کاروباری ادارے ہیں، علمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں. میرے ملک کا یہ روگ ہے کہ یہاں کا وکیل بھی کاروباری ہے، یہاں کا ڈاکٹر، یہاں کا جج بھی بک جاتا ہے، اور یہاں کا اسکول اور کالج بھی کاروبار ہے. 3 سال کا بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا، تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی. سر اٹھا جو ہی وہ سر نکالتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ نے ٹائم نہیں دیا. اور پھر اس موبائل نے ہماری زندگی، گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے کہ بچہ آ کر ماں سے بات کرتا ہے، ماں موبائل کو دیکھ کے بچے سے بات کر رہی ہوتی، وہ باپ سے بات کرتا ہے، وہ اپنے موبائل میں اور بچے سے بات کرتا ہے. یہ اس بچے کی عزت کو ذبح کر دینے والی بات. آنکھ سے آنکھ ملانا عزت دینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی آپ کو بلاتا نا یا رسول اللہ آپ سے، تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے، ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے تھے، ہاں جی دسو کی گل ہے، اب پورا یوں کرتے تھے. بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تب ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں جی بولو. اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات. اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے، ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے، بیوی خامند کے ساتھ یہ نہیں کرتے. تو وہ ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو میرے نبی نے بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہ میری ماں ہوتی تو میں نماز ہی توڑ دیتا اس کے لیے. حج کا سفر 70,000 کا مجمع تقریباً جمع ہو چکا ہے ابوا پہنچتے پہنچتے، اور آپ ایک دم اونٹنی کا رخ موڑو پہاڑوں میں چلے گئے. میری زندگی سفروں میں گزری ہے، ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ حاضری تھی، پہاڑوں کے اندر. آپ اندر تشریف لے گئے، مجمع بھی ساتھ ہو گیا، کدھر جا رہے ہیں، اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑ ہے کچھ 40-50 فٹ اونچا، اس کے اوپر قدرتی ایسے ایک پلین بنا ہوا ہے جیسے اللہ نے پہلے ہی سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اب تو انہوں نے قبر کا تو ماں کی قبر کے سرہانے تشریف لے گئے اور گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے. یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچے کے رونے کی. جب وہ رونا چاہتا ہے تو پھر اپنے پاؤں اٹھا کر یوں کرتے. پھر اس کے بعد آپ ایک معصوم بچے کی طرح روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، آپ کا احرام تر ہو گیا، اور اپریل کی دھوپ تھی. اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا. میں وہاں گیا ہوں، وہاں 2 آدمی نہیں ٹھہر سکتے. میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا. آگے کوئی 6-7 میل دور انتظام تھا حاجیوں کے اس قافلے کے ٹھہرنے کا، کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سرہانے گزار.